کیا، پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر چوتھے، پھر پانچویں، ساتویں، پھر میں نے جنت بھی دیکھی، پھر میں نے جہنم بھی دیکھی، اور پھر میں واپس بھی آ گیا، اور میں جب واپس آیا تو وہی رات تھی، وہی رات کا حصہ باقی تھا. کیا یہ ممکن ہے؟ تو سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بات کہی کس نے، یہ بات کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اس بات کا جواب کیا ہے. حضرت ابو بکر کو اللہ نے وہ نور بصیرت عطا فرمایا کہ پہلے تم بتاؤ کہ یہ تم بات نقل کس کے حوالے سے کر رہے ہو، یہ کس نے کہی، کب کہی اور کس وقت کہی؟ تو اس نے کہا یہ تمہارے دوست محمد نے آج صبح یہ بات کہی ہے کہ میں رات کے وقت میں نے یہ سفر کیا، اور یہ سارا سفر بھی ہوا اور میں واپس بھی آ گیا. اس نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو اگر یہ بات تم کہتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، میں اس بات کی من و عن تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تم تو یہ بات کر رہے ہو، ہم تو اس سے بھی بڑی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا دیکھو کیسی اللہ کی شان ہے کہ تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تمہارے دل کی قساوت ہے، کہ تمہارے دل کی سختی ہے، کہ تمہارے دل کی بدنصیبی ہے. اور میں نے تو ابھی حضور سے بھی نہیں سنا، میں نے تو تم سے سنا، لیکن تم نام حضور کا لے رہے ہو. اگر تم نام حضور کا لے رہے ہو کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو میں تم سے سن کے کہتا ہوں کہ واقعی میرے حضور رات کو سفر کر کے جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی ہوا. اللہ نے فیصلہ کر دیا حضور کی اس سفر کو ماننے والا صدیق ہوتا ہے، اور حضور کے اس سفر کا انکار کرنے والا زندیق ہوتا ہے. ایک کو اللہ نے صدیق بنا دیا اور ایک کو اللہ نے زندیق بنا دیا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات بتا دی کہ حضور کی بات سمجھ کے ماننی ہے، عقل میں آئے تو بھی ماننی ہے. عقل تو خود اللہ کی مخلوق ہے، عقل تو خود اللہ کی مخلوق ہے. بیسیوں چیزیں ہیں جس کا سوال عقل کے پاس نہیں ہے. خود عقل کا سوال عقل کے پاس نہیں کہ عقل کا وجود انسان کے وجود کے اندر کہاں ہے. آج تک دنیا اس سوال کا جواب اپنی عقل سے نہیں لے سکی. یہ ایک خیال ہے کہ عقل یہاں پہ ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ ہمارے وجود کے اندر عقل نامی چیز کا حصہ کدھر ہے. دل یہاں پہ ہے، گردے کہاں ہیں، جگر کہاں پہ ہے، مثانہ کہاں پہ ہے، تلی کہاں پہ ہے، ہاتھ کی انگلیاں کہاں پہ ہیں، پاؤں کی انگلیاں کہاں پہ ہیں، وین کہاں پہ ہے. یہ سب چیزیں دریافت کر لی گئی کہ دل یہاں پہ ہے، گردہ یہاں پہ ہے، تلی یہاں پہ ہے. آج تک دنیا اپنی عقل سے یہ نہیں پوچھ سکی اے عقل تو اپنا مقام تو بتا، تو ہمارے وجود کے اندر ہے کس جگہ پہ. جو عقل اپنا وجود انسان کو نہیں بیان کر سکی کہ میں تمہارے وجود کے اندر ہوں کس جگہ پہ، اس عقل کو معیار بنا کر ہم وحی کی باتوں کو پرکھنے لگے. اس عقل کو بنیاد بنا کر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی عقل پہ پرکھنے لگے. اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات واضح کر دی، یہ بات سمجھا دی کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو حضور نے آ کے بیان فرمایا. ماننے والوں کو اللہ نے صدیق بنا دیا اور نہ ماننے والوں کو اللہ نے زندیق بنا دیا. اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا، اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا. ان 5 نمازوں کا تحفہ اللہ نے اس لیے دیا کہ انسان کو اللہ کی یاد سے روکنے والی بھی چیزیں 5 ہیں. کبھی انسان اللہ کی یاد سے اپنی ان آنکھوں سے رکتا ہے، اپنی آنکھوں میں یوں مصروف ہوتا ہے، نماز نکل جاتی ہے. کبھی بولنے میں مصروف ہوتا ہے، نماز نکل جاتی ہے. کبھی سننے میں مصروف ہوتا ہے، نماز نکل جاتی ہے. کبھی ہاتھوں میں مصروف ہوتا ہے، نماز نکل جاتی ہے. کبھی قدموں میں مصروف ہوتا ہے، نماز نکل جاتی ہے. انسان کو اللہ سے دور کرنے والے یہ حواس 5 اللہ نے نمازیں بھی 5 دی کہ اگر کبھی